اس میں حروف مدہ اور حروف لین کے قاعدے بھی ہیں، یعنی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہ مد 4 الف کے برابر ہوتی ہے، اور اگر حمزہ اسی کلمے کا ہو تو یہ مد متصل مد واجب کہلاتی ہے، جیسے جا آ، یہ جا آ کے حمزہ ہے یہ اسی کلمے کا حصہ ہے۔ اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل مد جائز بھی کہتے ہیں، جیسے انا انزلنا۔ اب انزلنا کے شروع میں حمزہ ہے تو یہ الگ کلمہ ہے، انا الگ کلمہ ہے، تو دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ ہے، اس کو مد منفصل یا مد جائز بھی کہتے ہیں۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو یعنی جزم ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور پھر سکون 2 قسم کا ہے۔ اگر سکون پہلے سے ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے آل آنا۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے، یعنی وہاں پر آپ ٹھہر رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو یہ وقف یہ مد جو ہے یہ مد عارضی مد وقفی کہتے ہیں، اس کی مقدار 3 الف، جیسے جوء خوف، وقف کریں گے تو جوع خوف۔ اور تیسرا قاعدہ را کا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہے تو اس کو بریک کریں گے۔ اسی طرح غنّے کا بھی ہے۔ تو اس تختی میں یہ سب کچھ ہے، اس کے مطابق آپ حضرات نے اس کو الف زبر کا، لام زبر لا، کا لا، کاف کو موٹا بھی کریں نا، کاف الف زبر کا، لام زبر لا، کا لا۔ اگر اس کو وقف کرنا ہے تو کال۔ ٹھیک ہے، 2 لفظ پڑھیں، 2 اچھا، زیادہ آ جائے۔ کاف وا زبر کو، لام 2 پیش لن، قولن۔ کو نہیں، کو مجہول نہیں کرنا، کو قولن۔ کاف واو زبر کو، لام 2 پیش لن، قولن۔ اگر اس کو وقف کرنا ہے تو قول۔ جی قول، وقف بھی پتہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، سارا جوڑ کر کے نہ پڑھ کریں، جیسے ایک ایک کو میں نے بتایا ویسے لمبا نہیں کرنا۔ یرا، یرہو، یرا، یرہو، دافق۔ جی آگے، شین زبر الف شاہ، یعنی حاضر ہی، شاہی۔ شین کو تھوڑا سا لمبا کرے، 1 الف ہے۔ شین زبر الف شاہ، جی حاضر ہی، شاہی۔ دال 2 زیر دن، شاہدین۔ وقف کریں گے شاہد۔ ٹھیک ہے، عین زبر الف آ، با زیر بی، آبی۔ دال 2 پیش دن، آبدن، عابدن۔ آبدن۔ وقف کریں گے عابد۔ جی غاسقن، وقف غاسق۔ آگے جی جی آگے جی جی الف تو ہے نہیں، لمبا نہیں کرنا، آ او نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا۔ حمزہ زبر آ نہیں ہے، آ کریں گے تو 2 حمزے بن جائیں گے، لمبا نہیں کرنا۔ ہاں نہیں، واو نہیں ہے، زال کا جوڑ صحیح کریں، زال
واو نہیں ہے، ہاں اعوذ نہیں، اعوذ، حمزہ تو بس جھٹکا ہے، حمزہ لمبا کریں گے تو 2 حمزے بنیں گے، جھٹکا بس، تھوڑا چست ہو کے، ہاں اعوذ، وقف، تو ہم نے پڑھے ہیں 4 ابواب، کہتے ہیں بنیادی 4 ابواب ہیں، 6 جن کی 6 بنیادی گردانیں، ماضی مضارع امر نہیں فاعل مفعول، یہ گردانیں ہیں، اور ابواب 4 ہیں، وہ یہ آ گئے، یہ والے 4 ابواب، ضربہ، ناصرہ، سامیہ، فتح، یہ 4 ابواب ہیں، اور ہر باب کی 6 گردانیں، جیسے ضربہ سے ماضی مضارع اور کیا ہے، امر نہیں اور فاعل مفعول، یہ 6 گردانیں ہر باب سے، ضربہ سے بھی 6، نصرہ سے بھی 6، سامیہ سے بھی 6، فتح بھی سے 6، ان سب سے 6، ہر ایک سے گردانیں بنیں گی 6 ضربہ سے، ضربہ، ضربہ، ضربو، آگے نہیں، ابھی اس کو پورا کریں، نہیں، بالکل صحیح، ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، زبردست۔ تو اسی طرح مونس کی بھی پڑھیں گے، پھر پوری ایک گردان ہوگی، یہ مذکر کی ہے، پھر مونس پڑھیں گے، ضربت، ہاں ضربتن، ضربتی، ضربتما، ضربتن، اس طرح ہر ایک کی ہم گردانیں اس کی، پھر ضربت و ضربنا متکلم کی 2 سیغے، یہ ایک گردان ہو گئی، اسی طرح ناصرہ کی بھی، سامیہ کا بھی، فاتحہ کا بھی۔ یہ انہوں نے لکھ دیے ہیں، یہ دیکھ، یہ والی ماضی کی ہے، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتو، ضربنا، یہ مذکر کے صرف سیکھے ہیں۔ اور اسی طرح مضارع کے، یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، تضربونا، اضربو، نضربو، اور امر کے اضرب، اضربا، اضربو، مونس کے اضربی، اضربا، اضربنا، نہیں کہ لا تضرب، لا تضربا، لا تضربو، اس میں فاعل کے ضاربن، ضاربانی، ضاربونا، مفعول کے مضروبن، مضروبانی، مضروبونا، یہ اس ایک باب کی ہوگی۔ اب آگے ہے دوسرا باب، ناصرہ، نصرہ، نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتو، نصرنا، ان کا ترجمہ آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ نصرہ، اس ایک مرد نے مارا، نصرا، الف لگ جائے گا آخر میں تو ان 2 مردوں نے مارا، نصرو، ان سب مردوں نے مارا، نصرتا، تو ایک مرد نے مارا، نصرتما، تم 2 مردوں نے مارا، نصرتم، تم سب مردوں نے مارا، نصرتو، میں نے مارا، نصرنا، نصرنا، ہم نے، ہاں مدد، یہ نصرہ ہے نا، وہ ضربہ کا معنی مارا، تو ہم نے مدد کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ینصرو، اس میں حال اور استقبال زمانہ آئے گا، ینصرو، وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرانی، وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرون، وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرہ، تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، تنصرانی، یہ اصل میں تنصرو ہے، یہ جو ہے نا تنصرہ نہیں ہے، آخر میں زبر دی ہوئی ہے، یہ زبر نہیں ہے، پیش ہے، تنصرو، جیسے ینصرو ہے ویسے ہی تنصرو ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، تنصرو، تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا،
تنصرانی تم دو مرد مدد کرتے ہیں یہ کریں گے، تنصرون تم سب مرد مدد کرتے ہیں یہ کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہے یہ کروں گا، اور ننصرو ہم مدد کرتے ہیں یہ کریں گے۔ یہ ماضی اور مضارع ہو گئے ناصرہ کے باب سے۔ اور امر ہے انصر تو ایک مرد مدد کر، انصرا تم دو مرد مدد کرو، انصرو تم سب مدد کرو، انصری تو ایک عورت مدد کر، انصرا تم دو عورتیں مدد کرو، انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو۔ یہ امر ہو گیا۔ نہیں لا تنصر تو مرد ایک مدد نہ کر، لا تنصرا تم دو نہ مدد کرو، لا تنصرو تم سب نہ مدد کرو۔ پھر ہے اس میں فاعل ناصرن مدد کرنے والے ایک مرد، ناصرانی مدد کرنے والے دو مرد، ناصرون مدد کرنے والے سب مرد۔ منصور اس میں مفعول کی گردان ہے، مدد کیا ہوا ایک مرد، منصوران مدد کیے ہوئے دو مرد، منصورون مدد کیے ہوئے سب مرد۔ یہ نصرہ سے ہوگی۔ آگے سامعہ سنا اس ایک مرد نے، سمعا الف لگ گیا تو دو نے سنا، سنا ان دو مردوں نے، سمعو سنا ان سب مردوں نے۔ رضوان صاحب سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں اگر یہ گردان آپ ایک یاد کر لیں، ساری نہیں، صرف ایک گردان یاد کر لیں تو پھر آپ کو فوراً سمجھ آئے گی۔ یہ جو شروع میں ہم نے گردانیں شروع کی تھی نا، اس میں ایک گردان اگر آپ یاد کر لیتے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یاد ہوگی نا ذہن ہوگی، ذہن میں آ جائے گی۔ اگر یاد نہ ہو، اب ہم روزانہ تو اس کو دہراتے ہیں، روزانہ یہ بار بار آ رہی ہیں، تو ابھی بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ تو اس طرح سمعتا سنا تو ایک مرد نے، زمانہ ہے ماضی، اس میں ماضی ہوتا ہے، فعل بھی ماضی ہے، اس کا نام ہی فعل ماضی ہے۔ سمعتما تم دو مردوں نے سنا، سمعتم تم سب مردوں نے سنا، سمعتم میں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا۔ مضارع اس کا یسمعو سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، یسمعان دو مرد سنتے ہیں، یسمعون سب مرد سنتے ہیں، تسمعو تو ایک مرد سنتا ہے، تسمعانی تم دو مرد سنتے ہیں یعنی یہ سنیں گے، تسمعون تم سب مرد سنتے ہیں سنیں گے، اسمعو میں سنتا ہوں یہ سنوں گا، نسمعو ہم سنتے ہیں یہ سنیں گے۔ یہ مضارع۔ اور امر اسمع تو ایک مرد سن، جیسے گفتگو کوئی کر رہے ہوں تو جیسے میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں یہ کلاس ہے تو میں پڑھا رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں تو دو بندے آپس میں گفتگو شروع کر رہے ہیں تو میں کہوں اسمع میری بات سنو، اپنی گفتگو نہ کرو، یعنی سنو مجھے سنو تو سن تو ایک مرد، اسمع تو یہ اس میں اپنا امر ہے، اور اسمعا تم دو مرد سنو، اسمعو تم سب مرد سنو۔ اور آگے اسمعی تو ایک عورت سنے، اسمعا تم دو عورتیں سنو، اسمعنا تم سب عورتیں سنو۔ نہیں ہے لا تسمع اس کا بھی آخر ساکن ہے، تو ایک مرد نہ سن، کوئی بری بات نہ سن، منع کر رہے ہیں۔ لا تسمعا تم دو مرد نہ سنو، لا تسمعو تم سب مرد نہ سنو۔ اور اس میں فاعل سامعون سننے والا ایک مرد، سامعان سننے والے دو مرد، سامعون سننے والے سب مرد۔ پھر آ گیا مسموعن سنا گیا ایک مرد، یہ مفعول اس میں مفعول ہے، مسموعان سنے گئے دو مرد، مسموعون سنے گئے سب مرد، یہ سامعہ ہو گیا۔ اب چوتھا ہے فتح، فتح کھولا اس ایک مرد نے، فتحا کھولا ان دو مردوں نے، فتحو کھولا ان سب مردوں نے، فتحتا تو نے کھولا، فتحتما تم دونوں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا۔ یہ ماضی۔ مضارع یفتحو کھولتا ہے یا کھولے گا وہ ایک مرد، یفتحان یفتحان ہا ہے، یفتحان کھولتے ہیں یہ کھولیں گے وہ دو مرد، یفتحون کھولتے ہیں یہ کھولیں گے وہ سب مرد۔ تفتح تو کھولتا ہے، تفتحان تم دو کھولتے ہو، تفتحون تم سب کھولتے ہو، افتح میں کھولتا ہوں، نفتح ہم کھولتے ہیں۔
یہ مضارع ہے۔ امر ہے افتح کھول، جیسے گھر میں کسی بچے کو کہو دروازہ کھول تو کہیں گے افتح الباب، دروازہ کھولو، باب کا معنی دروازہ، افتح الباب، افتح کھول۔ یہ لفظ ہماری مسجد کے بعد بھی لکھا ہوا ہے، اللہم افتح ابواب الرحمت۔ ہاں جی، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، تو یہ اس طرح، تو افتح امر ہے۔ ہاں افتعا تم دو مرد کھولو، افتعو تم سب مرد کھولو، افتعی تو ایک عورت کھولے، افتعا تم دو عورتیں کھولو، افتحنا افتحا تم دو عورتیں کھولو، افتحنا تم سب عورتیں کھولو۔ لا تفتح آخر میں ہا ساکن ہے جزم، تو ایک مرد نہ کھول، لا تفتحا تم دو مرد نہ کھولو، لا تفتحو تم سب نہ کھولو۔ فاتحون کھولنے والا ایک مرد، فاتحانی کھولنے والے دو مرد، فاتحون کھولنے والے سب مرد، یہ فاعل ہے، اس میں فاعل، فاتحون فاتحانی فاتحون، اور اس میں مفعول مفتوحون کھولا ہوا وہ ایک، مفتوحانی کھولے ہوئے وہ دو، مفتوحون کھولے گئے سب۔ یہ چار بنیادی ابواب تھے جو ہم نے ان کی دہرائی کی ہے۔ ماضی مضارع امر نہیں فاعل مفعول، یہ چھ جو ہیں یعنی گردانے ہیں، اور ابواب چار ہیں جو ہم نے پڑھ لیے، ضربہ نصرہ فتح سمعہ، یہ چار ابواب ہیں۔ تو اس سے پھر آگے جتنے مرضی اس کے وزن پہ جتنے جو لفظ لاتے ہیں وہ بنائے جائیں، ہزاروں سینکڑوں جتنی مرضی اس کی بناتے جائیں۔ اب یہ انہوں نے اس کی مثالیں دی ہیں، تھوڑا سا بڑا کرو، مجھے بھی ذرا نظر نہیں آ رہا۔ یہ بھی انہوں نے اسی کی مثالیں دی ہیں۔ حلفہ اس کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، حملہ اٹھانا، بوجھ اٹھانا لانا، عقلہ عقل سے ہے سمجھنا، اور آگے ہے غسمہ آسمہ عین کے ساتھ، آسمہ بچانا، جیسے عصمت عزت بچانا، عصمت وہ بھی عصمت بھی اسی سے، آسمہ بچانا، عرفہ پہچاننا۔ اب اس سے آگے ہم جتنے مارے، جیسے یہ قرآن پاک کی مثالیں دی ہیں یہاں پر، سیحلفون باللہ، حلفہ ہے نا حلفہ، تو اس کی مثال یحلفون جمع مذکر غیر، سیحلفون سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب، یہ سین لگ گئی، ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اللہ کے نام کی۔ یہ جو منافق ہیں سورۃ توبہ میں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے جہاد میں نہیں گئے، آپ قسمیں کھا کے اپنے آپ کو سچا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سیحلفون حلفہ قسم کھانا، اور اس سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے جمع غائب کا۔ اور حملہ ہے اسی طرح، قد خواب من حمل ظلما، جس نے ظلم اٹھایا وہ خواب و خاسر ہو گیا، ذلیل ہو گیا۔ تو حملہ کا معنی اٹھانا، حملہ ظلمن یعنی ظلم اٹھایا، یعنی ظلم کیا، یہ مطلب ہے۔ اور اکلا لعلکم تعقلون، قرآن پاک میں جا بجا آتا ہے تاکہ تم سمجھو، تعقلون کون سا صیغہ ہے؟ مضارع کا جمع مخاطب۔ آگے ہے عاصمہ، واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ عرفہ میں کا معنی پہچانا، تعرف فی وجوہہم، پہچانے گا تو ان کو ان کے چہروں سے پہچانے۔ یہ قرآن پاک کی آیات سے ان کے اب نئے الفاظ اور ان کی گردانیں ہم حلفہ حلفہ حلفا حلفو حلفتہ حلفتما حلفتم حلفتو حلفنا، یہ ایسے ایک گردان یاد کر لیں بس، آگے تو آپ کو پھر لفظ سامنے آنا چاہیے، پھر آپ فوراً سامیہ یسمع اس کے بھی آگے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو بھیجا تھا، آپ حضرات نے دیکھا نہیں؟
دیکھا؟ ہاں، یہ اس کو اب آپ جا کے مزید دیکھ لیں. یہ شروع میں جو ہم پڑھ لیے ہیں اسی کو پھر قرآن پاک سے انہوں نے مختلف مثالیں ڈھونڈ کے دی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. بعض ساتھی غنہ نہیں کر رہے، غنہ کرے. کصیب، یہاں پہ غنہ ہونا ہے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. واللہ محیط بالکافرین. یہاں بھی گناہ کریں، تم پہ گناہ کریں. دو پیشے ہیں نا، تنوین ہو تو وہاں پہ بھی گناہ کرنا ہے، اگر حروف ہلکی نہ ہو تو یہاں حروف ہلکی نہیں ہے اس لیے گناہ کرنا ہے. واللہ محیط بالکافرین. لفظ اللہ جہاں پر آئے وہاں اس کو پر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت نام سے بھی ظاہر ہو. واللہ واللہ اللہ. واللہ محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارهم. یکاد البرق، بر بر، را کو پر کرنا ہے، کاف کو موٹا کرنا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. مشورہ نہیں کرنا، مشو مشو فی. کلما اضاء لهم مشوا فی. وقف کریں گے تو فی، وقف کرنے کا طریقہ یہ ہے فی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. وَإِذَا، ذال کو نرم کرنا ہے. اور واو جی ہم مخرج پڑھیں گے ابھی نا، مخرج نہیں پڑھے، قاعدہ چونکہ پڑھ رہے ہیں تو قاعدہ جب پڑھ لیں گے پھر مخرج بھی پڑھیں گے کہ لفظ کہاں سے نکلتا ہے. واو جو ہے نا، واو یہ ہونٹوں کی گولائی سے نکلتا ہے. اگر آپ ہونٹ گول نہیں کریں گے تو واو اصل اپنی جگہ سے، مقام سے نہیں نکلے گا، تو اس کا تلفظ صحیح نہیں ہوگا. ہر ایک کا تلفظ ہوتا ہے، تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے. واو جب پڑھتے ہیں، جہاں بھی واو آئے، واو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. وا
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ کوئی سوال پوچھنا ہو تو، کوئی سوال ہو کہ ساتھی کا کوئی ذہن میں اشکال ہو تو ان کو کہے تربوز لے آؤ پڑ جانے۔ ایسا یہ جو مادے یہ 3 قسم کی ہے یا 2 قسم کی ہے؟ کیونکہ میں نے پڑھا تھا اس میں 3 قسم، ایک اصلی کہتے ہیں، ایک واجب اور ایک جائز۔ ٹھیک ہے، ابھی فی الحال آپ ذہن میں رکھیں، وہ تفصیل پھر ہم جب پڑھیں گے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ مد واجب اور جائز یا متصل اور منفصل ایک ہی نام ہے، یہی ذہن میں رکھیں، باقی پھر تفصیل آگے پڑھیں گے۔ قواعد جب پڑھیں گے تو اس میں ساری پھر چیزیں آئیں گی، ابھی تو قاعدہ چونکہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر بہتر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی رحمت کرم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما، محض اپنی رضا کے لیے یا اللہ ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔